حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مسجعك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ براء بن عازب سے، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتودع، تو وضو کر لو، وضوءک للصلاۃ، اپنا وضو نماز کے لیے، جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو، ثم استجع، پھر لیٹو، علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر، ثم قل، پھر کہو، اللہم، اے اللہ، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، وجہی، اپنا چہرہ، الیک، تیری طرف، وفوضت، اور میں نے سپرد کر دیا، امری، اپنا معاملہ، الیک، تیری طرف، یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات، اپنا آپ تیری طرف، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیے، وَأَلْجَأْتُ، اور حوالے کر دی، ظہری، اپنی پیٹھ، الیک، تیری طرف، رغبتاً و رہبتاً، خوشی سے اور ڈرتے ہوئے، الیک، تیری طرف، لا ملجا، نہیں کوئی پناہ گاہ، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات، من کا، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، الذی انزلت، جو تو نے اتاری، وبنبیک، اور تیرے نبی پر، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا، فَإِن مُتَّ، پھر اگر تو مر جائے، کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو؟ براء بن عازب کو، من لیلتک، اپنی اس رات میں، یعنی باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا، وَجْعَلْهُنَّ آخِرَةً، اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو، آخر ما تتکلم به، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ۔ قالا، تو کہتے ہیں، فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فلما بلغت، تو جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری، قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا، ورسولک، قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبی کا کہو، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، دین اسلام پہ مرتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں۔